میرے عزیزوں، آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کا سب سے پہلا خطیب کون تھا؟ اسلام کا آغاز ہے، صرف 38 لوگ مسلمان ہوئے تھے، صرف 38 لوگ، پورا مکہ کفار سے بھرا پڑا تھا۔ اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے، بے تحاشا محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجئے، میں اعلانیہ طور پر آپ کے رسالت کی دعوت دینا چاہتا ہوں، آپ کے فیض کی دعوت دینا چاہتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ دیکھو، ابھی ہم تعداد میں کم ہیں، ابھی تم رک جاؤ، ابھی تھوڑا انتظار کر لو۔ لیکن آپ پر تو غلبہ حال طاری تھا، آپ بار بار اصرار کر رہے تھے کہ مجھے اجازت دیجئے، مجھے اجازت دیجئے۔ تو یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اجازت ملنی تھی کہ آپ کفار میں گھس گئے، کفار میں کود پڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دینے لگے، آپ کی طرف بلانے لگے۔ تو حضرت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بعثت کے بعد سب سے پہلے اگر اسلام کا کوئی خطیب بنا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھا۔ جی ہاں، جس نے اسلام کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگوں کو دعوت دی، یہ سب سے پہلا خطیب تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد۔ میرے عزیزوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب مشرکین مکہ میں یہ دعوت دینے لگے تو وہ سب کے سب ناراض ہونے لگے اور آپ کو اتنا مارا، اتنا پیٹا، اتنا کوٹا کہ عتبہ بن ربیعہ جو تھا، یہ تو آپ کے چہرے پر بے تحاشا اس نے تماچے مارے، بے تحاشا تھپڑ مارے کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ آپ مار کھا رہے تھے کہ آپ قبیلہ بنو تمیم سے تھے، آپ کے قبیلے کے لوگوں کو معلوم چلا تو وہ آ گئے اور کسی طرح مشرکین مکہ سے آپ کو بچا کر، نکال کر لے کر آپ کے قبیلے میں چلے گئے اور آپ کے گھر پر چھوڑ دیا۔ ادھر آپ کے گھر پر چھوڑا کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بے ہوش، پورے دن ہوش نہیں آیا۔ لوگوں نے تو یہ سمجھ لیا کہ اب شاید آپ اٹھے ہی نہ کبھی، اس طرح بے ہوش پڑے کہ شام کو جب ہوش آیا، ہوش آتے ہی آپ نے دیکھا کہ آپ کے والد ابو قحافہ یہ پاس میں کھڑے ہیں اور قبیلے کے دیگر لوگ بھی آپ کے پاس میں کھڑے ہیں۔ آپ کو ہوش آیا تو آپ ہوش میں آتے ہی آپ نے جو پہلا جملہ کہا وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، وہ کیسے ہیں، وہ ٹھیک ہیں کہ نہیں، آپ کہاں ہیں؟ تو پھر لوگ غصہ ہو گئے، آپ کے والد غصہ ہو گئے، کہنے لگے ارے تیری مت ماری گئی، تو جس کے لیے مار کھایا، تو نے جس کے لیے ذلت برداشت کی، تو جس کے لیے ذلت و رسوائی میں پڑ گیا، اسی کا نام پوچھتا ہے، اسی کا نام لیتا ہے۔ یہ کہہ کر قبیلے کے لوگ کہنے لگے کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل سے نہ نکل جائے، اس کا بائیکاٹ کر دو، اس کو کھانا بھی نہ دو۔ آپ قبیلے کے لوگ ام الخیر یعنی آپ کی ماں ام الخیر سے یہ کہہ کر چلے گئے کہ اس کو کھانا تک نہ دینا۔ لیکن میرے عزیزوں، ماں تو ماں ہوتی ہے، ہائے ہائے، ماں ہوتی ہے۔ آپ پریشان ہو گئی، آپ چپکے سے کھانا لاتی ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کھانا دیتی ہیں کہ بیٹا کھا لو، دن بھر بھوکے تھے، دن بھر کے بھوکے ہو، کھانا کھا لو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھانا دیکھتے ہی فرماتے ہیں ماں، خدا کی قسم میں تب تک نہیں کھاؤں گا، میرے حلق سے پانی کا گھونٹ تب تک نہیں اترے گا جب تک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر لوں۔ میں جب تک زیارت نہ کر لوں، میں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ یہ بات آپ فرما رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن ام جمیل تشریف فرما ہو گئی۔ آپ نے خبر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں اور وہ دار ارقم میں تشریف فرما ہے۔ ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زخموں سے چور ہیں، آپ اٹھنے کی سکت نہیں آپ کے اندر، آپ اٹھ نہیں سکتے، زخموں سے چور۔
تو آپ نے اپنی ماں کا سہارا لے کر کسی طرح آپ کھڑے ہوئے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تشریف فرما ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو دیکھا تو آپ کی طرف جھک پڑے، آپ کا ماتھا چوم لیا، آپ پر گریہ طاری ہو گیا۔ تو میرے عزیزوں، یہ تھے اسلام کے سب سے پہلے خطیب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جنہوں نے کفار میں اعلانیہ طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا۔ نڈر ہو کر، بے خوف ہو کر آپ نے اپنی زبان کھولی، لوگوں کو بلایا۔ یہ تھے ابو بکر جو اسلام کے سب سے پہلے خطیب تھے۔ میرے عزیزوں، یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے دل میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کیا محبت تھی، کیا عشق تھا نبی کا۔ اللہ رب العزت ہم سب کے دلوں میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسی محبت پیدا فرمائے، حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے، سچ بولنے والا بنائے، نڈر بنائے، اسلام کے مقابلے میں، اسلام کے مد مقابل کھڑا ہو کر لوگوں میں حق گوئی کہنے کی، حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، اسی طرح اسلام کے لیے ہمیں کچھ ایسا کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے جو ہمارے لیے آخرت میں نجات کا سبب بن سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میرے عزیزوں، اسی طرح کے واقعات اگر سننے ہیں تو پھر میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔